بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک سٹوریز چینل کے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا خوبصورت واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جسے سننے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے، اور اس واقعہ سے ہمیں ایک سبق سیکھنے کو ملے گا۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو جاننے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی تھی جسے اللہ رب العزت نے حسن سے نوازا تھا، اور وہ انتہا درجے کی بدکار لڑکی تھی۔ پوری بستی میں ہر کسی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہوئی کہ اس نے اپنا ایک محل بنا لیا، اور اس کے ساتھ اس نے ایک تخت بھی بنوایا۔ وہ خوب بن سنور کر ایک ملکہ کی طرح اس تخت پر بیٹھا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اس تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پڑوس کی بستی میں ایک نوجوان تھا جو بہت ہی نیک تھا۔ ایک دن وہ نیک لڑکا اچانک وہاں سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر اچانک اس بدکار عورت پر پڑی۔ اس بدکار عورت کی تصویر اس کے دل میں چھپ گئی۔ وہ جیسے جیسے آگے چلتا گیا اس کا دھیان ادھر ہی تھا۔ وہ جب بھی عبادت کرتا تو اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بہت تکلیفیں دی۔ کئی دن وہ بھوکا رہا، مگر اس لڑکی کا خیال اس کے دل سے نہ نکلا۔ ایک دن وہ سوچنے لگا کہ اس خیال سے تو میری جان نہیں چھوٹتی۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ اس عورت کے پاس میں چلا جاتا ہوں۔ اس کے پاس جو تھوڑا بہت مال و دولت تھا وہ بیچا اس نے اتنے پیسے جمع کیے جتنے پیسوں سے وہ عورت اسے اپنے پاس آنے دیتی تھی۔ آخر کار وہ بدکار عورت کے پاس آ ہی گیا۔ اسے پیسے دینے کے بعد وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ اس عورت سے بات چیت کرنے لگا۔ بات چیت کے دوران اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ میں نے اللہ رب العزت کی عبادت اتنے سال کی ہے تو آج میرا رب مجھے اس عورت کے پاس بیٹھے دیکھ رہا ہوگا۔ جیسے ہی اس کے دل میں یہ خیال آیا تو خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ اسی وقت وہ نوجوان اللہ کے خوف سے کانپنے لگا۔ وہ بدکار عورت اس سے پوچھنے لگی کہ تمہارے کانپنے کی وجہ کیا ہے؟ تمہارا چہرہ زرد کیوں ہو گیا ہے؟ وہ لڑکا کہنے لگا، کچھ نہیں، میری طبیعت بس خراب ہو رہی ہے۔ اس پر وہ بدکار لڑکی کہنے لگی، جس مقصد کے لیے تم آئے ہو وہ پورا کرو اور چلے جاؤ۔ وہ نیک لڑکا کہنے لگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر وہ بدکار عورت بڑی حیران ہوئی۔ وہ لڑکی اس سے کہنے لگی کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا شخص کبھی نہیں دیکھا جو میرے اتنے قریب آنے کے باوجود خالی ہاتھ واپس چلا جائے۔ مگر وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں یہاں سے چلتا ہوں۔ وہ لڑکی اس سے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی سے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اتنے سال میں نے اللہ رب العزت کی عبادت کیوں کی؟ یقیناً میرا رب تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس نوجوان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ وہاں سے گیا تو اس عورت کو اس کی صحبت پسند آ گئی۔ اس پر تھوڑا بہت اس کا اثر ہو گیا۔ وہ عورت دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ کنوارا جوان اللہ رب العزت سے اتنا ڈرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہے، یہاں تک کہ اس نے تو میرے ساتھ کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں میں مبتلا رہتی ہوں، میں تو اس رب سے ڈرتی بھی نہیں۔ وہ شرمندگی سے اپنے ہی دل میں سوچنے لگی،
اگر میں کروں تو کیا کروں؟ آخر کار اس کے دل میں خیال آیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلی جاتی ہوں اور ان سے پوچھتی ہوں کیا میرے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ جب اپنے گھر سے نکلی تو اسے اس کی بستی کا ہر شخص جانتا تھا۔ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے وہاں پر بیٹھے کسی آدمی سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجو کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ پیغام دینے والا بندہ بڑا ہی بے وقوف تھا۔ وہ بے وقوف شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ بات سنی تو وہ بہت جلال میں آئے۔ وہ سوچنے لگے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے کہ ایک بدکار عورت اگر ان سے ملنے آئی ہے، اس میں ان کا کیا مقصد ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ کر کہنے لگے کہ اس عورت سے کہو وہاں سے چلی جائے، میرا ان سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ بے وقوف شخص اس عورت سے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے چلی جائے، میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا۔ وہ عورت اتنی ڈر گئی کہ اللہ رب العزت پہلے ہی مجھ سے ناراض ہے، میری ان بڑی بدکاریوں کی وجہ سے شاید اللہ کا نبی بھی مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اب میرے لیے دنیا میں کوئی ٹھکانہ بھی نہیں رہا۔ وہ بڑی نا امیدی کے ساتھ وہاں سے چلی گئی اور اپنے گھر واپس آ گئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات کرنے پر راضی نہیں۔ اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ اس نے کسی سے سنا تھا کہ جب کوئی اپنے رب کو منانا چاہے تو سجدے میں گر گڑا کر روئے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس نے مصلی بچھایا اور اللہ رب العزت سے رو رو کر معافی مانگنے لگی، اے میرے پروردگار، تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں، میرا تو سننے والا تو ہی ہے، پھر اللہ کی شان دیکھیں۔ جب اس نے رو رو کے رات گزاری، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں تو ایک عورت ہوں۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میری تو صرف ایک ہی خادمہ ہے، جتنے لوگوں نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی ہے وہ مجھے رہنے نہیں دیں گے۔ اس کے دل میں خیال آیا بہتر یہی ہے کہ میں یہ علاقہ چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اس نے سادہ سے کپڑے پہن کر وہاں سے جانے کا ارادہ کیا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ ایک نیکوکار نوجوان جو تھا، وہ جو اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، میں اس کے پاس ہی چلی جاتی ہوں اور اس کی خادمہ بن جاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اپنے نکاح میں قبول کر لے۔ وہ عورت اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار اس کو اس کا گھر مل ہی گیا۔ اس نے اس کے گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں۔ اس کے گھر والوں نے کہا کہ وہ اپنے عبادت میں مشغول ہے اور وہ فلاں ٹائم گھر سے نکلتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی ٹھیک ہے، میں انتظار کر لیتی ہوں۔ جب وہ نیک لڑکا عبادت سے فارغ ہوا، اس نے جب اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو اچانک اس کی نظر اسی لڑکی پر پڑ گئی۔ جب اس نوجوان نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تو اسے وہ وقت یاد آ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ میں کتنا بدبخت تھا کہ اپنے مصلی کو چھوڑ کر اس کی چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ دوبارہ اس نوجوان کے دل میں اللہ کا خوف طاری ہوا اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ کہیں دوبارہ یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آئی۔ کتنی مشکل سے میں نے اپنے دل سے اس کا خیال نکالا تھا۔ اس کے دل میں اتنا خوف بھرا کہ وہیں وہ گر گیا اور اس کی جان نکل گئی۔ اس کی موت ہونے کی وجہ سے اس کے گھر والوں کے ساتھ اس کو بھی بہت دکھ ہوا۔ 3 دن گزرنے کے بعد وہ عورت اس کے گھر والوں سے کہنے لگی کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی
اس کے گھر والوں نے کہا کہ وہ اب تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تمہیں مناسب لگے تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر تم اس کے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہو جاؤ تو ہم بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ اس کا بھائی کہنے لگا اگر پہلے یہ بدکار تھی اور اب اس نے اللہ سے توبہ کی ہے تو میں اسے اپنے نکاح میں قبول کر لیتی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ جب اللہ رب العزت کسی کو معاف کر دیتا ہے تو انسان کیا چیز ہے۔ آخر کار اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا، یعنی مرحوم کے بھائی کے ساتھ نکاح ہوا، اور اس عورت کو اللہ رب العزت نے 7 بیٹے عطا فرمائے، اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے قوم میں سے اللہ کے ولی گزرے۔ جب ایسی بدکار عورت اللہ رب العزت کے خوف سے توبہ کرے تو اللہ رب العزت بھی اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتی ہے۔ پیارے دوستو، ہمارا رب بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اتنی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا واقعہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔